بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے میں ندیم احمد ایڈوکیٹ آپ کا ہوسٹ آپ کو ایک بار پھر پینسلوینیا میں رہنے والے ایک انتہائی اہم شخص سے ملاقات کرا رہا ہوں. ان کے ایکسپیرینس کو آپ کو دکھا رہا ہوں. وہ آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اس کے علاوہ وہ پاکستانیوں کو بہت سارے مشورے دیں گے. وہ جو ان پر گزری ہے وہ بھی بتائیں گے, اور وہ اس طرح کے بھی مشورے دیں گے کہ اگر آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, اور جو بھی امریکہ میں انہوں نے اچیومنٹ کی ہیں یہ اس کی بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے. ندیم خان ترین نام ہے, کوئٹہ سے ندیم بھائی کا تعلق ہے, اور یہ کس طریقے سے امریکہ میں آئے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ان سے بات کر کے. السلام علیکم ندیم بھائی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت سے ہمیں ٹائم دیا. نہ صرف ٹائم دیا بلکہ آج ہماری دن بھر کی جو سرگرمیاں تھیں اس کو بھی آپ نے کور کیا, تو اس کا میں آپ کو مشکور ہوں. آپ سب سے پہلے تو ندیم صاحب اپنا تعارف کرائیے. جی, میرا نام ندیم خان ہے, ندیم خان ترین. میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. تقریباً 2015 میں ہم لوگ آئے تھے نیو یارک امریکہ, تو تقریباً 8-9 سال 9.5 سال ایسی ہونے کو ہے. الحمدللہ شکر, لائف چل رہی ہے. اچھا آپ یہاں جو آئے تھے وہ کس ویزے پر آئے تھے؟ ہم لوگوں کو ہمارے سسٹر نے اسپانسر کیا تھا. اچھا. تو تقریباً اس اسپانسرشپ میں تقریباً 10-12 سال لگتے ہیں. اچھا. لیگلی طور پہ تو پروسیس چلتا ہے, وکیل پکڑنا پڑتا ہے, جو کیس داخل کرنا پڑتا ہے. تقریباً اس تمام پروسیس میں تقریباً وہ 12 سال لگتے ہیں. انٹرویو پروسیس ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں, یہاں کا وہاں کا پورا بایو ڈیٹا پوچھتے ہیں. تقریباً پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے ایفیڈیوٹ سپورٹ مانگتے ہیں. پھر میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے. تقریباً وہاں پہ بھی عزیز میڈیکل اسلام آباد میں تقریباً میڈیکل چیک اپ کا بھی تقریباً ایسی کوئی 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا جو ہے ایک بندے کا خرچہ ہے. ہاں, تو اس کو کوئی مطلب اور کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے, کوئی اور میجر پرابلم تو نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ لوگ پھر جو ہے ویزا پروسیس کرتے ہیں. انٹرویو میں بھی اتنی فارمیلٹیز ہیں وہی پوچھتے ہیں, ساری تصویریں وغیرہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سسٹر کے ساتھ آپ لاسٹ ٹائم کب ملے تھے, یا کب وہ آئی تھی, یا آپ کسی ایونٹ میں آئے تھے, اس طرح کی سوالات پوچھتے ہیں. تو وہ سارا ہم بتاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ویزا اسی ٹائم ہی اپروو ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نے بھی ایک تذکرہ کیا ایفیڈیوٹ آف سپورٹ, اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. جب آپ کو آپ کی سسٹر نے اسپانسر بھی کر دیا ہے اس کے باوجود بھی ایفیڈیوٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ اصل میں ایفیڈیوٹ سپورٹ اس لیے پیش آتی ہے کہ جیسے بندہ امریکہ میں آ جاتا ہے, تو آنے کے بعد وہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی اور ایشو ہوتا ہے, تو اس میں پھر ایفیڈیوٹ سپورٹ جو بندہ آپ کا لیتا ہے, اسپانسر لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کا اسپانسر لے, وہ آپ کا کوئی بھی لے سکتا ہے. کوئی بھی امریکن سٹیزن جو ہو وہ آپ کا لے سکتا ہے. تو وہ لینے کا پھر یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر ان کو کسی ایسے حالات میں گورنمنٹ پر ڈپینڈڈ نہ ہو, وہ جو ہے پھر مطلب وہ جو سپورٹ لیتا ہے پھر وہ اس کی جو ہے سرپرستی میں آ جاتا ہے, پھر وہ اس کو چلائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا گرین کارڈ کا جو پروسیس ہے وہ یہاں آپ کی سسٹر نے کس سن میں ڈالا, اور کب آپ کو پھر آپ انٹائٹلڈ ہوئے اس ملک میں آنے کے لیے؟ یہ ہمارا جو تھا کیس 2003 میں ہماری جو ہے سسٹر نے ڈالا تھا, تو تقریباً 2015 میں پھر وہ اپروو ہوا, تو ہم لوگ 2015 کے بعد میں. اچھا, 12 سال لگ گئے. 12 سال لگ گئے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لیگل اسٹیٹس پر جو ہے یہاں پر آئے ہیں. اور دیکھ لیں ویورز کہ میں جن لوگوں سے بھی بات چیت کر رہا ہوں کوئی بھی انلیگل امیگرینٹ نہیں ہے, اور سب کے سب لیگل اسٹیٹس پر یہاں پر آئے ہیں. یا تو وزٹ ویزے پر آئے اور انہوں نے اپنا اسٹیٹس یہاں پر چینج کروایا, اس کے بعد محنت کی. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پر آ گئے گرین کارڈ پر, تو پھر آپ کے سامنے کیا مراحل تھے, کیا آزمائشیں تھیں, کس طریقے سے آپ نے جو ہے ان ہارڈشپ کو کور کیا, اور آپ اب تک کیا اچیو کر چکے ہیں؟ میں نے سنا ہے گھر بھی آپ ماشاءاللہ خرید چکے ہیں, اپنا گاڑی بھی آپ کے پاس ہے, اچھی جاب کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیل بتائیے کہ یہ اتنا چیزیں حاصل کرنے کے لیے کوئی کاسٹ تو پے کی ہوگی نا, ایک ہارڈشپ کی. جی ہاں بالکل. ایسا شروع میں تب جو بندہ آتا ہے تو یہاں پر ایسے سمجھ لے کہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم لوگ اپنی ساری کشتیاں جلا کے آ گئے تھے. تو جب ہم جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی کوئی $5-6 ہزار,
تو ہم لوگ وہ ساتھ لے کر آئے یہاں پہ. تو انفارچونیٹلی وہ کچھ 2,500-3,000 ہمارے سے خرچ ہو گئے. تو کوئی $4,000 ہمارے پاس تھے جو کہ وہ بھی ہم سے گم ہو گئے تھے یہاں آنے کے بعد. تو کسی حادثے میں وہ بھی گم ہو گئے. تو ہم لوگ بالکل زیرو پر تھے. ایون کہ میرے پاس 20 روپے بھی میرے جیب میں نہیں تھے کہ میں کوئی کھا پی سکتا تھا. ایون میں نے بھوکا بھی گزارا 2-3 راتیں بیچ میں. تو مطلب یہ شروع میں بڑے مراحل گزرتے ہیں سخت بھی. تو اس کے باوجود پھر آہستہ آہستہ پھر یہ ہے کہ آپ کو جاب ملتی ہے. پھر آپ جاب سے پھر یہ آپ کرائے پہ کر سکتے ہیں. پھر آپ کی سروائیو سسٹم شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. شروع کے 3 سال بہت سخت گزرتے ہیں یہاں پہ. پھر آہستہ آہستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب جاب ایسا ہے کہ اگر آپ جاب کریں گے پراپر 10 گھنٹے 12 گھنٹے اوور ٹائم کے ساتھ تو آپ کا ایک سسٹم زبردست چل سکتا ہے. آپ کے بل کرائے اور سب کچھ پورے ہو سکتے ہیں. آپ کی سیونگ بھی ہو سکتی ہے. پھر اس سیونگ میں یہ پھر آپ آہستہ آہستہ گاڑی گھر یہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور شروع کے جب 3-4 سال تھے تو میں نے جو ہے دن رات کام کیا. میں نے کوئی ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. ایون نہ سنڈے کوئی بھی دن میں ایون کہ کوئی جو سرکاری چھٹی بھی ہوتی تھی اس دن بھی میں کام کرتا تھا. تو تب جا کے میں نے جو ہے اپنا الحمدللہ پیڈ آف گھر خرید لیا. گاڑی سب کچھ سسٹم ایک برابر ہو گیا. جی ویورز دیکھیں آپ نے ان کی داستان سنی. انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر سسٹین کرنا یہاں پر رہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک حادثے میں ان کے $4,000 جو ان کی جمع پونجی تھی وہ بھی کہیں ویسٹ ہو گئی. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت کے ساتھ جو ہے یہ جتے رہے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی اور صرف محنت کرتے رہے. اس محنت کی یہاں پر وہ ریوارڈ ہے کہ آج ماشاءاللہ یہ گھر ان کا اپنا ہے. آخر میں ہم آپ کو گھر بھی دکھائیں گے. فی الحال ہم ندیم خان ترین کے لان میں بیٹھ کے یہ انٹرویو لے رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ اتنے مہمان نواز ہیں کہ آپ دیکھیں سامنے جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ان کی مہمان نوازی کی جو ہے مثال ہے. میں ایک چائے کا سپ لیتا ہوں. یہ زعفرانی چائے انہوں نے بنوائی ہے ہمارے لیے اور یہ چائے پیتے ہی حلق میں ایسی تر و تازگی جو ہے پھیل جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں ان کی محبت اور خلوص بھی شامل ہے. یہاں پر چونکہ مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے خنکی ہے اور ہم بھی فارغ البال ہیں اس لیے ہم جو ہے اپنا سر ڈھانک لیتے ہیں تاکہ کسی جو ہے وائرس سے اور فلو وغیرہ سے بچ سکیں. اب باقی بات دوبارہ شروع کرتے ہیں ندیم خان ترین سے. ندیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ الحمدللہ میرے جو ہے 4 بچے ہیں. 3 میرے بیٹے ہیں. ایک لاسٹ میری بیٹی ہے جو کہ یہیں پہ پیدا ہوئی ہے. تو یہاں پہ بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کافی جو ہے سہولیات ہے. یہاں پہ ہاسپٹل میں جو بچی میری پیدا ہوئی ہے تو اس کے تمام جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے وہیں پہ ہاسپٹل میں ہی وہ وارڈ میں جو ہے روم میں فائل آپ کو دے دیتے ہیں. آپ اس کا نام تجویز کرو, ماں باپ کا نام, اگر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی بچی ہے تو اس کا نام اس طرح کا ان کا وہ فارمیلٹی پروسیس ہے پورا. تو وہ سارا ہم نے جو ہے وہیں پہ فل کیا. تو ہمیں کسی نہ دفتر کے چکر کاٹنے پڑے نہ ہم سارا کچھ ڈاکومنٹس خود ہی اس کے گھر پہ انہوں نے بھیج دیا. ایون کہ پاسپورٹ تک وہ امریکن پاسپورٹ سٹیزن ہے ان کا. برتھ ان کا پلیس جو ہے امریکہ ہے. تو سرٹیفکیٹ برتھ سرٹیفکیٹ اور امریکن پاسپورٹ سب کچھ گھر پہ انہوں نے ایڈریس کیا ڈاک پہ بھیجا. اچھا مجھے پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے دین سے بچوں کو شروع سے جوڑ کے رکھا ہے. آپ نے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائی ہے, ذرا اس کی تفصیل بتائیں. جی الحمدللہ میرا جو ماشاءاللہ بڑا بیٹا ہے عبدالحسیب خان, اس کا جو ہے تقریباً وہ پاکستان میں اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ سے جو ہے وہ حفظ کر رہا تھا. تو ماشاءاللہ سے 15 سپارے اس کے وہیں پہ تھے کمپلیٹ ہوئے تھے. تو بیچ میں ہم لوگ پھر یہاں پہ موو ہوئے. جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ الحمدللہ ISGH ہمارا مسجد ہے, سب سے بڑا مسجد ہے ہیرسبرگ کا. تو اس میں الحمدللہ اس نے 15 سپارے کمپلیٹ کر لیے. ماشاءاللہ سے حافظ کمپلیٹ ہو گیا. ابھی بھی اس کی جو ہے پاکستان ایک آن لائن ایک مفتی صاحب ہے, اس سے دورائی چل رہی ہے وہ پکا کرنے کے لیے. ابھی بھی الحمدللہ وہ پروسیس. باقی دوسرے ہمارے بچے جو ہے وہ بھی انگلش اسکولوں میں جاتے ہیں الحمدللہ, وہاں پہ بھی زبردست ہے. اپنے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. باقی جو ہے دین میں ہمارا مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. باقی جو ہماری کمیونٹی میں جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کا امریکن کا ماحول تو جو ہے اوپن ہے, جون سا راستہ آپ کو مرضی آپ خود اختیار کریں. تو ہم نے کوشش کی اپنے بچوں کو جو ہے دین سے اسلام سے جڑے رکھیں.
دیکھا ویورز آپ نے کہ یہ والدین کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ماحول میں ہوں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی افکار اور اسلامی ثقافت کے مطابق کریں تاکہ ان کے بچے اس سے جڑ کر رہیں اور باقاعدہ جو ہے اپنے دین پر چلتے رہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر ہر پاکستانی کو جو ہے نا اس وقت امریکہ جانے کا ایک جنون سوار ہے، اور میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ میں جو ہے پاکستان سے آ رہا ہوں. وہاں پر حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگوں نے پاسپورٹ کی اتنی اپلیکیشن جمع کرائی ہیں کہ وہاں پر پاسپورٹ کا پیپر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں روپے لوگ جو ہے ایجنٹوں پر صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح امریکہ یا یورپ پہنچ جائیں، اور جو ہے وہ چاہتے ہیں وہ کہ جی وہاں جا کے شاید ان کی زندگی میں جو ہے بڑی تبدیلی آ جائے گی اور وہ بڑے خوشحال ہو جائیں گے، بلکہ اس لینڈ میں داخل ہوتے ہی ان کو جو ہے وہ خوشحالی کے سرٹیفکیٹ ملنے لگیں گے، ڈالروں کی اور پاؤنڈز کی اور یورو کی بارش ہونے لگے گی. تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ ان کو تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ خاص کر تو ایجنٹ کے تھرو کبھی بھی نہ آئے. یہ تو بالکل موت کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر وہ لیگلی طور پہ پروسیس میں آتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اگر وہ بزنس پیسے لگا کے بزنس ویزا پر آتے ہیں تب بھی وہ آ سکتے ہیں. وہ ان کے لیے اوپن ہے یہاں پہ بزنس، رننگ بزنس وہ لوگ خرید سکتے ہیں. اچھا خاصا وہ لوگ بنا سکتے ہیں اگر ایکسپیرینس ہے اس میں. بہرحال ایلیگلی طور پہ بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ نہ ہے کوئی بھی اس طرح. اچھا چلے کوئی بندہ جہاں پر آ جاتا ہے وزٹ ویزے پر آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر سلپ ہوتا ہے تو اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے وہ بھی بتائیے. اگر کوئی اس طرح بندہ آتا ہے اسائلم وغیرہ یہ وہ، اس کے بھی جو ہے چانسز مطلب اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ واقعی میں وہ اپروو ہو جائے گا، سب کچھ اس کو ویزا مل جائے گا. مگر یہ ہے کہ وہ جو ہے اگر آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ پاکستان کبھی بھی زندگی میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فلانا ہے، مسئلہ ہے، جو بھی ہے، قبائلی ہے یا سیاسی ہے، جو بھی ہے. تو دوبارہ وہ یہ ان کو بین کر دیتے ہیں کہ آپ اس ملک جا نہیں سکتے. آپ کو بھلے ہم ویزا دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، نیشنلٹی دیتے ہیں، مگر آپ پاکستان دوبارہ آپ سے بالکل ساری زندگی آپ جا نہیں سکیں گے. اچھا اس کے علاوہ کچھ لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پر آتے ہیں، وہ بھی یہاں پر چاہتے ہیں کہ سلپ ہو جائیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اگر فرض کیا اپنی تعلیم اچھے طریقے سے پوری کر لیتے ہیں تو قانونی طریقے سے رہیں، یا پھر جو وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس کی آپ ڈسکریج کریں گے؟ اصل میں اگر کوئی جو وزٹ ویزا اس پہ اسٹڈی ویزا پر آتا ہے تو اسٹڈی ویزا میں یہ ہے کہ ان کو ورک اتھرائزیشن ملتا ہے، ورک پرمٹ ان کو مل جاتا ہے، تو وہ کام کر سکتے پارٹ ٹائم، کیونکہ وہ اپنے اخراجات چلانے کے لیے، سسٹم چلانے کے لیے گورنمنٹ نے ان کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے. مگر ان کو پھر بھی جو ہے پیپر نہیں مل سکتے، گرین کارڈ یا سٹیزن شپ نہیں مل سکتا ہے انلیس اگر وہ کسی کے ساتھ یہاں پہ افیئر میں چلاتے ہیں، کسی سے میرج کرتے ہیں، تو تب جا کے ان کی بات بن سکتی ہے. مگر اس میں بھی جو ہے جو ہمارے دوست ہیں یہاں پہ میں نے دیکھے MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ بھی آئے، انہوں نے جو ہے اسی پیپر میرج میں یا ریئل میرج میں انہوں نے اگر کسی کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی بڑے نخرے اٹھائے، ہنی بینی بیبی فلانا دوسرے تیسرے، تو بہت ہی ہیڈک میں رہے. مگر اینڈ آف دا ٹائم انہوں نے پھر جو ہے ڈینائی بھی کر دیا، نہیں بھی دیا انہوں نے. مطلب 5 سال انہوں نے رگڑے میں رکھا، ان کو کھایا پیا، اور اینڈ آف دا ٹائم وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں دیتے پیپر، آپ ہمارے ساتھ فیئر نہیں. دیکھیں آپ نے کتنی بڑی حقیقت کو ندیم خان ترین نے بے نقاب کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایجنٹ اس بات کا سنہرا خواب دکھا رہا ہے کہ وہاں جا کر میں آپ کی پیپر میرج کرا دوں گا، تو انہوں نے باقاعدہ ایک ایکسپیرینس شو کیا ہے، وہ بھی ایک ایسے ڈاکٹر کا جس کو 5 سال تک یہ لوٹ کر کھاتے رہے، اور آخر میں جو ہے انہوں نے اس کو دھتکار دیا کہ جی ہم آپ کو جو ہے آتھورائزیشن لیٹر نہیں دیں گے، اور بیچارے 5 سال کی محنت، 5 سال کی آمدنی ان کی جو ہے وہ اکارت گئی. اس لیے یہ پروگرام پیش کرنے کا مقصد بار بار یہی ہے کہ آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بار بار سوچیں، اس کے جو نتائج ہیں اس پر غور کریں، اور جو بھی قدم اٹھائیں وہ قانون کے دائرے میں اٹھائیں. ندیم خان ترین سے ہماری بات چیت جاری ہے، اور اب ان سے ہم ان کے معمولات پوچھیں گے کہ آپ
ड्यूटी टाइमिंग पे कब जाते हैं, कितने लंबे की आवर की आपकी ड्यूटी है, और फिर किस तरीके से फैमिली को टाइम देते हैं? जी हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ जो है कंपनीज़ के एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली जो है मैंने जो कंपनी ज्वाइन की है फिनिक्स कॉन्ट्रैक्ट के नाम से है, तो तकरीबन मैं सुबह मेरा स्केजुअल जो है सुबह 7 बजे से काम हम शुरू करते हैं, तो तकरीबन 3 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है, 3 बजे हम आते हैं, तो 3:30 बजे हम लोग बच्चे भी 3:30-4 बजे घर स्कूल आ जाते हैं, तो हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे बैठ के खाना से एक साथ खाते हैं पाकिस्तानी सिस्टम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्केजुअल मुझे बहुत पसंद है, इसमें लगे हुए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, बात यह है कि इन्होंने अपनी ख़ानदानी परंपरा जिसे कहते हैं हिंदी में, और हम ये कहेंगे कि हमारा ख़ानदानी जो रख रखाव है उसको बरकरार रखा है। बच्चों को लेके चल रहे हैं, जो भी नौकरी के टाइमिंग है उसको भी ये आसानी से कवर कर रहे हैं, और यहाँ किसी किस्म की छुट्टी का कोई गुमान नहीं होता है। आपको अगर कोई छुट्टी करनी होती है तो उसको आपको पहले से पेशगी जो है इजाज़त लेनी होती है। बग़ैर बताए आप छुट्टी करेंगे तो उसके भी जो है बहुत ज़्यादा आपको कंसिक्वेंसेस जो है ना वो बेयर करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखकर खुशी हुई है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ये हैरिसबर्ग में बहुत आपस में इंटरलिंक है। इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं, आपको दिखाया है, और ये सब एक दूसरे को ख़ानदान की तरह जो है ना ये ट्रीट करते हैं। इनका अपने दुख सुख में शरीक होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मसाजिद हैं जिसमें सब लोग वक्तन फ़वक्तन जाते हैं, अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद में जो है ख़वातीन को भी जो है बाकायदा लाया जाता है, उनका एक अलग सेक्शन जो है बना हुआ है। नदीम ख़ान ने अपनी जो रुदाद है वो आपके सामने रखी है, आपको एक पैगाम भी दिया है कि भाई आपने क्या करना है यहाँ पर आके। नदीम ख़ान तरीन ने एक माइंड सेट जो है तरतीब दिया है। वो माइंड सेट क्या है कि जी वो 12 साल इन्होंने इंतज़ार किया ग्रीन कार्ड के लिए। यहाँ आप लोग 12 महीने इंतज़ार नहीं करते और करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन चूँकि उनकी एक सोच थी, माइंड सेट था कि मैं कानूनी तरीके से ही जाऊँगा, कानूनी तरीके से ही रुकूँगा, कानूनी तरीके से ही काम करूँगा। इसका इनको रिवॉर्ड मिला। आज ये $20 जिनके पास नहीं थे, लेकिन मेहनत ने उनको इस मकाम पे खड़ा किया कि आज वो माशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म के घर में रह रहे हैं। बच्चे उनके माशाल्लाह दीनी दुनियावी दोनों तालीम से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। एक चीज़ मैं नदीम भाई आपके साथ इधर ऐड करूँगा, जब मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ पे पुरानी बात है तो मैं रेडियो बहुत शौक़ से सुनता था। तो एक दिन नया साल शुरू हुआ तो नए साल पे एक रेडियो का प्रोग्राम चल रहा था, जिसकी जो ख्वाहिश है हमारे साथ शेयर करें, हम उनको ऑन एयर करेंगे। तो सब ने मुख्तलिफ अपने ख्वाहिशात शेयर किए, जिसमें मैं भी एक था। मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरा इस साल अमेरिका का वीज़ा लग जाए। तो उस पर जो प्रोग्राम के जो मेज़बान थे उन्होंने कहा, नदीम साहब आपका तो ख्वाहिश है, अल्लाह करे आपकी पूरी हो ख्वाहिश, मगर उनकी ये सोच है कि आप अपने जो है मुल्क में फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न है, आप उधर जाके जो है अंग्रेज़ों को कुत्ते नहलाएंगे, आप ऐसे करेंगे, आप वैसे करेंगे। उसने एक मुझे शेर भी सुनाया इस मौजू पे, तो वो मैं शेर आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो कहता है, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखे, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो उसने तो सारा जो मेरा ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी, वो सारी जो है मट्टी में मिला दी। तो इस चीज़ पर मैं आपको ये इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स के साथ भी। तो जो अगर आप आए लीगली तौर पर, आप आए लीगली तौर पे, आपका एक अपना स्टेटस होगा, आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी, जो आपके जो प्रोफेशन है अगर आप उसमें माहिर हैं, उसमें आप जो है एकदम वाइट कॉलर हो सकते हैं। और अगर आप कोई मैकेनिकल है, इंजीनियर टाइप है, जो भी है, आप उसी में मतलब आपको ये है कि हार्ड वर्किंग करेंगे आप, यानी आप एक हुनर लेकर आए यहाँ पर। हुनर लेकर, आपके कहने का मकसद ये है कि हुनर अगर आप लेकर आएंगे तब भी आप कामयाब है लीगली तौर पे। अगर आप बेहुनर हैं, ये लोग आपको हुनर भी सिखाएंगे। इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं यहाँ पे, आपको हर चीज़ में, इवन आप किसी वेयर हाउस में भी अगर आप काम कर रहे हैं, वो आपको इक्विपमेंट चलाना सिखाएंगे, मशीनरी पे आपको हुनर देंगे। मगर यहाँ पे ऐसा है कि किसी बंदे की भी जो है वैल्यू है, चाहे वो अनहुनर है, चाहे वो डिसेबल क्यों ना है, उसकी भी एक वैल्यू है। उसको भी उन्होंने एक ऐसा वो दिया हुआ है कि वो उसके बस की बात है, वो भी कर सकता है, मगर वो प्रॉपर अपने 8 घंटे में बिल्कुल हक हलाल के 1 मिनट भी इधर उधर नहीं करता, सही काम करता है।
कहने का मकसद ये है कि अगर आप आए लीगली तौर पर आए, आप बिल्कुल जो हमारे प्रेसिडेंट है उसके बराबर। बस इसी बात से हम अपनी कंक्लूड करेंगे बात को कि जो इन्होंने कहा कि आप अगर आते हैं तो यहाँ पर लीगली तौर पर आएँ, क्योंकि अपना देश छोड़कर किसी पराए देश में जाना और वहाँ पर अपनी अहमियत मनवाना और उन तल्ख़ यादों, उन तल्ख़ दिनों पर को गुजारा करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। मैं इस शेर से अपने इस प्रोग्राम का जो है वो एंड करूँगा, और इस प्रोग्राम के बाद मैं जो है आपको नदीम ख़ान तरीन का जो माशाल्लाह गरीब खाना तो इसको नहीं कहेंगे, जो इनका दौलत कदा है, उसका भी मैं विज़िट कराऊंगा कि माशाल्लाह देखें किस तरीके से एक लग्जरी लाइफ को ये एंजॉय कर रहे हैं। अब ये शेर उन लोगों के लिए है जो अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय रे क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। जी जनाब, हम नदीम ख़ान तरीन के घर आ चुके हैं और हमने इनसे फरमाइश की कि भाई ज़रा अपने घर का अंदरूनी माहौल दिखाएं, और ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ स्टाइल क्या है। तो ये नदीम ख़ान तरीन है और अभी ये अपना दौलत कदा, जैसे ये गरीब खाना बोलते हैं, दिखाते हैं। आइए ना, चलिए आप चलिए। ये इनका गार्डन देख लीजिए। पहले इसमें हमने प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया है। हमारे कैमरामैन इधर आ जाए ताकि इस घर का भी बाहर से व्यू दिखा दें। ये थोड़ा रात का वक्त है लेकिन कुछ ज़्यादा डिस्प्ले नुमाया नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक ही स्टाइल के जो है घर होते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। और ये जहाँ घर में दाखिल हो चुके हैं, ये इनका ड्राइंग रूम है। ये इनके सबसे छोटे साहबजादे हैं। ये आप टीवी स्क्रीन देखें, अमेरिका में रहने वालों के लिए मैंने ये देखा, मुख्तलिफ घरों में गया तो इतने जाइंट साइज़ के जो है ये लोग टीवी देखते हैं। मैंने इससे पूछा कि आप लोगों की नज़रें कमज़ोर होती हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर एक रिवाज है बड़े से बड़ा टीवी लगाने का ताकि ये है कि उसका डिस्प्ले जो है वो बेहतरीन आता है। ये कॉरिडोर है, ये किचन है। अमेरिकन किचन की हमने मिसाल सुनी है, तो अब आप हकीकत में अमेरिकन किचन देख लीजिए। ये साथ ही इसके जो है वो डाइनिंग टेबल है। और आपको एक ख़ास चीज़ अब बताते हैं कि पठान जहाँ भी जाता है वो अपनी रवायात और रिवाज को नहीं भूलता, उसने अपनी बैठक बनानी होती है। तो ये देखें, इन्होंने वही अपनी रिवाज के मुताबिक बैठक बनाई हुई है। माशाल्लाह फर्शी निशिस्त कहलाती है ये, जहाँ इनके मेहमान आते हैं और इस फर्शी निशिस्त पर बैठते हैं। ये लोग खुद भी इंजॉय करते हैं और हम भी इस पर बैठकर जो है आपसे बात करेंगे कि देखें किस तरीके से अमेरिका में रहते हुए भी ये अपनी सकाफत, अपने रस्म व रिवाज को नहीं भूले। और होना भी यही चाहिए, इंसान जहाँ भी जाए लेकिन अपनी रिवाज और सकाफत, अपनी रसूमात पर ही अमल करे, उसी से उसको दिल में तस्कीन होती है। इसके अलावा जो है अगर आप दूसरों की दौड़ में लग जाएंगे तो फिर आखिर में आके इंसान को नुकसान ही होता है। वो नुकसान क्या होता है, उनके बच्चे उस रस्म व रिवाज और सकाफत से बेगाने हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए इन्होंने बच्चों की तालीम के लिए उनको बताया है कि बेटा देखो, हमारे यहाँ वहाँ पर इस तरह का रिवाज होता है, सब लोग बैठते हैं, यहाँ दस्तरखान लगता है और सब मिलकर खाते हैं ताकि उसमें बरकत हो। इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको मज़ीद लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह गुजार रहे हैं, उनसे ही मुलाकात कराते रहेंगे। नदीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने घर में हमें कदम रंजा फरमाया और हमें ये तमाम चीज़ें शूट करने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।